الحمدللہ الذی ذی العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی منبع الجود والعطا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد بندہ مومن کی زندگی میں کچھ چیزیں اس کے لیے نفل ہیں، کچھ چیزیں اس کے لیے سنت ہیں، کچھ چیزیں مستحبات ہیں اور کچھ چیزیں اس کی ذمہ داری ہیں۔ کچھ ذمہ داریاں گھر کی طرف سے ہیں، کچھ خاندان کی طرف سے ہیں، کچھ ذمہ داریاں معاشرتی ہیں اور کچھ ذمہ داری ایسی ہیں جو خالص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ انہی میں سے ایک ذمہ داری ہے دین کی تبلیغ کرنا، دعوت دین دینا، لوگوں کو حق کا پیغام دینا، لوگوں کو برائی سے منع کرنا۔ قرآن مجید نے ایک سورہ مبارکہ کے اندر اس سارے عنوان کو بیان کیا کہ بندہ مومن کی زندگی ہے کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اے محبوب علیہ السلام مجھے آپ کے زمانے کی قسم ہو، بے شک انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ ایمان لائے پھر نیک اعمال کیے، پہلے ایمان لائے پھر نیک اعمال کیے تو یا اللہ یہاں بات ختم ہو گئی؟ فرمایا نہیں، اب ایمان لانے کے بعد وہ یہ کریں گے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اب وہ حق بات کی تلقین کریں گے، اب وہ حق کا پیغام آگے دیں گے۔ پھر ظاہر ہے جب کوئی حق کی بات کرتا ہے تو کچھ مشکلات بھی آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا کریم ہے، اس نے قبل ہی اس کے ساری باتیں ارشاد فرما دی۔ فرمایا جب وہ حق بات کریں گے تو انہیں تکلیف آئے گی تو وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر وہ صبر کی نصیحت بھی کرتے ہیں۔ چار خوبیاں بندہ مومن کی زندگی میں ضروری ہیں: ایمان، اعمال صالح، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور پھر اس کے رستے میں، نیکی کی دعوت کے رستے میں جو آزمائش آئے اس پہ تھوڑا صبر۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دین کی بات کریں آپ پر مشکلات نہ آئیں، اور اگر صحیح کریں تو پھر آپ یہ کہیں کہ اب میرے اوپر کوئی دشواری نہ ہو، یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ یہ دین ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا جب تم حق بات کرو گے تو پھر تمہیں صبر بھی کرنا پڑے، پھر تمہیں حوصلہ بھی بڑا ہی رکھنا پڑے۔ یہ جو نبی کریم علیہ السلام کی امت ہے نا، یہ جب نعرہ لگاتی ہے نا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، یہ جب کہتی ہے حضور آخری نبی ہیں، تو اس کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جملہ کہتے کہتے اس امت کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ جب آپ نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں تو پھر آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب دین کی تبلیغ نبی پاک کی امت کی ذمہ داری ہے۔ اب کسی کو خیر کی دعوت دینا، اچھائی کا پیغام دینا، کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھ کر منع کرنا، یہ ذمہ داری ہے، یہ ڈیوٹی ہے، آپ کو ہم وقت یہ ڈیوٹی کرنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جب نبی کریم علیہ السلام کی امت کی تعریف کی تو وجہ تعریف بھی بیان کی، تعریف کی تو اس کی وجہ بھی بیان کی۔ ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے بھلے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور بھلا تم نے کیا کرنا ہے؟ وہ بھلا یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تکلیف اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے دنیا نکلی ہوئی ہے،
صبح و شام اس کی منصوبہ بندی ہے، اس کے لیے کوشش ہے، پلاننگ ہے۔ ایک چھوٹا سا قبیلہ اور خاندان ہے، 5-6 لوگ اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے یہ انہی کے لیے سوچتے ہوئے سوتا ہے، اور صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو انہی کو سوچتا ہوا اٹھتا ہے۔ اس دین کے لیے منصوبہ بندی کون کرے گا؟ لوگ زیادہ سے زیادہ دین سیکھ جائیں، یہ پروگرام کون بنائے گا؟ مساجد زیادہ بن جائیں، اس پر توجہ کون کرے گا؟ کس قدر تکلیف کی بات ہے کہ ہماری جتنے بھی جرگے ہوتے ہیں، جتنی بھی میٹنگیں ہوتی ہیں، ساری کی ساری قبیلوں کے لیے، خاندانوں کے لیے، دین کے لیے کون بات کرے گا؟ کہاں گئے وہ لوگ جو کہا کرتے تھے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے مسلمان۔ میں نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ میرا ثواب بڑھ جائے گا، میری عبادتیں بڑھ جائیں گی، محبوب میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے۔ آج آپ اندازہ کر لیں کتنے لوگ ہیں جو کسی کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ کاروبار کرے تو بچ جائے گا، دین کے لیے کوئی کسی کو پیغام ہی نہیں دیتا، کوئی کسی کو نہیں کہتا کہ واپس آ جا، یہ رسول اللہ کا دین ہے، یہ عمل کرنے کے لیے آیا۔ دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے تے آکھے کتھوں لبا عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاوے۔ وہ خالص دین کی منصوبہ بندی، میرا دین آگے نکل جائے، میرے دین میں شعور آئے۔ دینداروں نے بھی دینداری کی تو اپنے نام بلند کرنے کے لیے، اللہ ماشاءاللہ میری طرح کے بہت سارے لوگوں نے اپنی واہ واہ کرائی، پھر وہ نکل گئے۔ خدا را تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آگے بڑھے۔ کوئی تو کسی کو بتائے کہ یہ گناہ ہے، کوئی تو کسی سے کہے تو غلط کر رہا ہے، کوئی ہو جو بات کرے۔ ہاں لوگ تانا دیں گے، لوگ برا کہیں گے، تو یار یہ بڑی اچھی بات نہیں کہ تجھے تیرے لیے برا نہیں کہا گیا، تجھے تیرے دین کی وجہ سے برا کہا گیا۔ کیا تیرا درجہ اونچا نہیں ہو گیا؟ تو کس کے لیے ڈھال بنا ہے؟ تو نے سوچا ہی نہیں؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں، خطبہ حجت الوداع کے دوران کسوہ نامی اونٹنی پر بیٹھ کر 1.25 لاکھ کے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری ایک ایک آیت لے لو اور دنیا میں نکل جاؤ، پیغام دو میرا دنیا میں، پیغام دین عام کرو، نکل جاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں انتقال کرنے کی، جنت البقیع میں دفن ہونے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن حضرت بلال حبشی کا مزار ملک شام میں ہے۔ نبی پاک کے جو میزبان تھے نا حضرت ابو ایوب انصاری، ان کا مزار ترکی میں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا مزار چائنا میں بتایا جاتا ہے کچھ روایتوں کے مطابق۔ یارو یہ سارے لوگ نکل گئے، اور جو مدینے کے وارث تھے، جو مدینے کے وارث تھے حسنین کریمین، جو وارث تھے، مولا کائنات شیر خدا کا مزار کوفے میں ہے، جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر نور کربلا میں ہے۔ یارو یہ لوگ بھی اگر یہی کہتے رہتے کہ ٹھیک ہے اللہ کے دین کا کام ہے وہ خود ہی کر لے گا، اور آگے نہ بڑھتے، کچھ جد و جہد نہ کرتے، تو یہ بھی کہتے کہ مدینہ میں مسجد نبی میں دفن ہو جانا چاہیے، بڑی فضیلت ہے۔ پر صحابہ نکل گئے، عمر فاروق بھی نکلے، عثمان غنی بھی نکلے، مولا علی بھی نکلے، صدیق اکبر بھی نکلے، طلحہ و زبیر بھی نکلے میدانوں میں، یہ گلی گلی گئے، نگر نگر گئے، کوچہ کوچہ گئے، اور پوری دنیا میں میرے رسول پاک کے نام کے جھنڈے بلند فرما دیے، قرآن کے پیغام کو عام کیا۔ اور میرے رسول پاک نے وصیت فرمائی، فرمایا میری امت یاد رکھنا، یا تو تم نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو، یا تو تم نیکی کا حکم کرو برائی سے منع کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ ظالم حکمران لائے گا، ظالم حکمران آئیں گے۔ حضور نے فرمایا پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ ان کی دعاؤں کو بھی روک دے گا، اللہ ابھی روک دے گا، ابھی ان کی قبولیت نہیں نازل ہوگی۔ نیکی کا حکم دینا، لوگ کہتے ہیں جی مجھے کیا لگے، وہ اپنی قبر میں ہے میں اپنی قبر میں ہوں، ایسا نہیں میاں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ جب پڑوسی کے گھر میں آگ لگ جائے اور اس آگ کو بجھایا نہ جائے تو وہ ہمارے گھر بھی آ جاتی، ساتھ والوں کے گھر کی آگ بجھے گی تو ہمارا گھر محفوظ رہے گا۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو مثال یوں ہی حضور خود مثال دیتے ہیں، فرمایا تو یہ ہوا کہ ایک دریا تھا، اس کے اندر ایک جہاز جا رہا تھا، تو سفر کرنے والوں نے جہاز کی 3 منزلیں تھیں آپس میں تقسیم کر لی، کچھ لوگ نیچے والی منزل پہ، کچھ درمیانے والی پہ، کچھ اس سے اوپر والی پہ۔ جو نیچے والے لوگ تھے ان کے پاس پانی ختم ہو گیا تو اوپر والوں سے کہا پانی دو، تو انہوں نے کام نہیں دیتے، تو ابھی نیچے والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دریا کے اندر سے سوراخ کر کے نا، بحری جہاز ہے تو ہم جہاز کے اندر سے سوراخ کر کے تو پانی نکالنے لگے۔ اب اگر اوپر والے کہتے کہ نیچے والا حصہ ان کا ہے جو مرضی کرے ہمیں کیا، لیکن اگر وہ انہیں اس حال پہ چھوڑ دیں گے، وہ ایک تختہ نکالیں گے تو پانی تو اندر آ جائے گا، اور بحری جہاز کے اندر پانی آیا تو دریا کے اندر تو وہ جہاز ڈوب جائے گا۔ تو اب صرف نچلے حصے والے نہیں ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ اب ان کو کرنا کیا ہے کہ ان کا ہاتھ پکڑیں کہ ہم تمہیں اس جہاز کے اندر سوراخ نہیں کرنے دیں گے، اگر تم سوراخ کرو گے ڈوبو گے بھی اور ہمیں ڈباؤ گے بھی، منع کرے گا سارا زمانہ۔ تو یہ جی بات ہے نا کہ ایک جہاز میں تو لوگ سوراخ نہ کرنے دیں، لیکن دین کے معاملے میں کسی کا ہاتھ ہی نہ پکڑا جائے، کسی کو حلال حرام کے مسائل ہی نہ بتایا جائے، لوگوں کو بتلائے نہ جائے یہ جرم ہے، یہ خطا ہے، یہ سزا ہے، ذکر ہی نہ کیا جائے، لوگ ڈرے فلاں آدمی ناراض ہو جائے گا، فلاں چیز ایسے ہو جائے گی، حق بات کہنے سے لوگ گھبرائے، تو بتلائیے پھر نظام کیسے چلے گا؟ ہمارے بزرگوں نے جد و جہد کی، حق کے لیے کوشش کی، وہ آگے بڑھے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، اس طرف توجہ نہیں کی، بلکہ آگے بڑھ کے حق کا پیغام دیا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کی امت کے لوگوں نے ہمیشہ کلمہ حق بلند کیا، اور حضور نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجابر، سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ جب جبر کرنے والا آدمی تمہیں نظر آئے تو اس کے سامنے بھی کلمہ حق کی بیان کرو، حق بات کہو، سچی بات، اور لوگوں کو دین کا پیغام دو، نماز کا پیغام دو، بے حیائی سے منع کرو، بتاؤ یہ فحاشی ہے، یہ عریانی ہے، یہ بے حیائی ہے، سے بچا جائے، اور لوگوں کو بتلاؤ کہ یہ خیر ہے، اس طرف آؤ گے تو بچو گے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ مبارکہ تھا، تو بسطام نے ایک طوائف نے آ کے ڈیرا لگایا، سب نوجوانوں کا رخ اس کے مکان کی جانب ہو گیا، وہی ہوا جو آج کل ہوتا ہے، لوگ چوکوں میں کھڑے ہو کے گھیپتے تو کرتے اس کا بچہ بگڑ گیا، یہ ایسے ہو گیا، وہ ایسے ہو گیا، لیکن کوئی اس کو روکتا نہیں تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے کے اندر جو لوگ تھے نا ان سب سے بات کی، اس کو روکا جائے، ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، لیکن کسی نے توجہ نہ کی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ایک رات خود اس کے گھر چلے گئے، اور جا کر کے فرمایا کہ ایک رات جب تو رقص کرتی ہے معاذ اللہ، اور جب تو یہاں کوئی ایسا غلط پروگرام ترتیب دیتی ہے اور رقص و سرور کی جو بزم سجتی ہے تو کیا لیتی ہے؟ اس نے کہا اتنے پیسے میں لیتی ہوں۔ فرمایا آج رات میں آؤں گا اور اتنے پیسے میں دوں گا تو مجھے گانا سنائے گی، معاذ اللہ تعالی۔ حضرت نے وہ پیسے لیے، اور شام کو جب اس کے گھر گئے تو وہ کل تک جو ہاتھ چومتے تھے نا وہ روڑے لے کے چھتوں پہ چڑھ گئے، کہنے لگے کہ دیکھو ہمیں منع کرتا تھا اور بابا خود کہاں جا رہا۔ اس کے گھر پہنچ گئے، دروازے پہ دستک دی، اس نے جب دروازہ کھولا تو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ پیسے اس کی جھولی میں ڈالے، اور پھر سردی کا موسم تھا، چادر اوڑھ رکھی تھی، یوں کر کے چادر ہٹائی تو نیچے سے مصلا نکلا، اس کو فرمانے لگے جا وہاں وضو کر کے آ۔ وہ خاتون وضو کر کے آئی تو حضرت نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے مصلا بچھایا اور کہنے لگے تو نے کچھ نہیں کرنا، مصلے پہ کھڑی ہو جا اور نماز شروع کر دے۔ اس نے اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھی تو حضرت بایزید بسطامی سفید داڑھی اپنا سر کچی زمین پہ رکھ دیا، آنسو چھلک کر نکلے، اور عرض کرنے لگے اللہ میری اوقات اتنی تھی، اتنی میری اوقات تھی، میں سے مصلے تک لے آیا ہوں، میں دل نہیں بدل سکتا، میری بس اتنی حیثیت تھی، میں نے مصلے پہ کھڑا کر دیا۔ عرش کے مالک فضل فرمانا، اس کا دل بدل دے، اس پہ رحمت فرما دے، اے اللہ کرم نوازی فرمانا،
حضرت باعزید بوڑھے آدمی، ٹوٹتے اور گرتے الفاظ، آنکھوں میں آنسو، لرزتے ہاتھوں سے چہرے پر ہاتھ پھیرے۔ صبح لوگ روڑے لیے کھڑے تھے کہ بابا نکلے گا تو پتھر ماریں گے، لیکن جب فجر کا وقت ہوا، دروازہ کھلا تو اندر سے وہ طوائف نکلی، چہرے پہ نقاب اوڑا ہے، کہنے لگی لوگوں آج کے بعد نا اس کو طوائف کا مکان سمجھ کے نہ آنا، میں نے اسے مسجد بنا دیا ہے، اب قیامت تک یہاں سے میرے مصطفیٰ کریم کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی۔ اللہ نے اس بزرگ کی تبلیغ سے، اللہ کرے باعزید ملے، اللہ کرے کوئی جنید بغدادی ملے، اللہ کرے کسی بھٹکے ہوئے کو کوئی علی بن عثمان حجویری ملے، اللہ کرے آج بھی گناہوں میں لتھڑے ہوئے نوجوان تڑپ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی معین الدین اجمیری ملے، کوئی نظام الدین ملے، کوئی امام احمد رضا بریلوی ملے، کوئی ملے ایسا، اگر کوئی شعیب آئے مجسم، زبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا کلام ہمیشہ قیامت میں کچھ کلام ایسے ہوں گے جس پر اسے افسوس ہوگا، میں نے یہ بات کیوں کی، لیکن اگر اس نے وہ بات تبلیغ کے لیے کی، امر بالمعروف کیا، لوگوں کو گناہ سے روکا، تو پھر اسے افسوس نہیں ہوگا، بلکہ وہ جملے قیامت کے دن اس کے لیے اجر کا باعث بن جائیں گے۔ ہمارے بزرگ نکلا کرتے تھے، انہوں نے جو واعظ کیے، جو تبلیغیں کی، جو جد و جہد کی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 ہزار کے مجمع میں تقریر کرتے تھے، اور جب فارغ ہوتے تھے 10 لوگ اس کونے سے اٹھتے تھے، کہتے تھے ہم بہت بڑے ڈاکو تھے، آج کے بعد توبہ کرتے۔ 20 لوگ اس کونے سے نکلتے تھے، حضور ہم رشتے توڑنے والے تھے، آج کے بعد ماں باپ کو منائیں گے، محبتیں بانٹیں گے، پیار کریں گے۔ 50 اس کونے سے نکلتے تھے، حضور کبھی نماز نہ پڑھی تھی، قرآن شریف کے قریب نہیں گئے تھے، اب پابندی کیا کریں گے۔ دوستوں ان لوگوں نے لوگوں پر محنت کی، انہوں نے جد و جہد کی، انہوں نے دعائیں مانگی، انہوں نے التجائیں کی، انہوں نے کوششیں فرمائی، اپنی زندگی میں ہمیشہ پیغام حق دیا۔ ان کی کوشش رہی کہ اللہ کا کوئی بندہ دوزخ میں نہ جائے، ان کی یہ تڑپ رہی۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شدید بیمار تھے، حاکم وقت آپ کا عقیدت مند تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ شیخ بہت علیل ہو گئے ہیں تو اس نے ایک طبیب کو کہا، طبیب عیسائی تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، اس کو کہا کہ اگر میرے مرشد ٹھیک ہو گئے، ان کا علاج کر، اگر وہ ٹھیک ہو گئے تجھے اتنے پیسے دوں گا کہ پھر مطب کھولنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ آیا، حضرت کا علاج کرنے لگا، وہ کہتا ہے جتنے میرے پاس نسخے تھے میں نے سارے آزمائے، حضرت کی ٹانگوں کو فالج ہو گیا تھا، اٹھا نہیں جاتا تھا، لیکن وہ ان کی صحت ٹھیک نہ ہو سکی۔ تو ایک دن نا وہ عیسائی طبیب خود بولا، کرنے لگا حضور اگر آپ ٹھیک ہو جائے نا میرا کام بن جائے گا، میرا کام بن جائے گا، مجھے بادشاہ اتنے پیسے دے دے گا کہ میری اگلی زندگی آسانی سے گزر جائے گی، خدا کرم فرمایا آپ ٹھیک ہو جائیں۔ تو حضرت فرمانے لگے میرا علاج تو تیرے پاس ہے۔ اس نے کہا جی نہیں میں نے تو سارے نسخے استعمال کیے۔ فرمایا نہیں تیرے پاس یہ علاج ہے، اگر تو کرے گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کہا وہ کیا؟ تو فرمانے لگے تو عیسائی ہے، کلمہ پڑھ جا میرے محبوب کا، میں خوشی میں ٹھیک ہو جاؤں گا، کلمہ پڑھ جا۔ اس لیے کہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں تیری وجہ سے ایک آدمی اگر راہ راست پہ آ گیا تو سمجھ تیری دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ اس عیسائی نے کلمہ پڑھا، جب کلمہ پڑھا تو حضرت اٹھنے لگے، لیکن ابھی ٹانگیں کانپتی تھیں۔ فرمانے لگا، عرض کرنے لگا ٹانگیں کیوں کانپتی ہیں؟ فرمانے لگے تو نے ابھی آزمانے کے لیے پڑھا ہے نا، دل سے پڑھ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو کہنے لگا حضور واقعی میں نے آزمانے کے لیے پڑھا تھا، اب سمجھ آ گئی ہے، آپ کا دین بھی سچا ہے اور دین کی تبلیغ کا آپ کا جذبہ بھی سچا ہے، میں دل سے کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس نے دل سے کلمہ پڑھا تو اللہ نے حضرت ابو بکر شبلی کو شفا عطا فرما دی۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم بہترین اس لیے ہو کہ نیکی کو حکم دیتے ہو اور برائی سے من، یہ مومن کی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری ہے جو اللہ رسول نے لگائی ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کے لیے تو گلی گلی گھومتے ہو، کچھ گلیاں اس لیے بھی گھومو کہ اللہ رسول کی لگائی ذمہ داری پوری کرنی، کچھ اس لیے بھی گھومو گلیاں، کچھ شہر، کچھ بازار اس لیے بھی گھومو کہ وہ ذمہ داری پوری کرنی ہے جو مصطفیٰ کریم لگا گئے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آخر دعوانا الحمدللہ۔ وہ نبیوں